بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہشتم اور نہم کے طلباء و طالبات کو سر سید اسکول بوٹی موڑ کیمپس کی جانب سے خوش آمدید۔ اردو کے اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 46 کھول لیجئے۔ سید امتیاز علی تاج، ان کا سبق ہم نے پڑھنا ہے آرام و سکون، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کے تعارف پر آئیں گے۔ سید امتیاز علی تاج کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ سید امتیاز علی تاج 1900 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کو کون سا خطاب ملا؟ ان کے والد مولوی ممتاز علی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ ان کا مشہور ڈرامہ کون سا ہے؟ 1932 میں مشہور زمانہ ڈرامہ انارکلی انہوں نے لکھا تھا۔ آپ کن رسالوں کے مدبر رہے؟ آپ رسالہ تہذیب نسواں اور پھول کے مدبر رہے، ٹھیک ہے۔ امتیاز علی تاج کس کی تحریر ہے؟ آپ کے ڈراموں میں تھوڑا سا اس کی ڈرامہ کی خصوصیات پہلے بتائیں گے، پھر بتائیں گے تحریر۔ آپ کے ڈراموں میں تمام لسانی خوبیاں موجود تھیں۔ ان کی تحریر سادہ اور بے تکلف تھی، الفاظ کا استعمال بڑے سلیقے سے کرتے تھے اور معمولی الفاظ کو بڑی خوش اسلوبی سے استعمال کرتے تھے۔ وہ قاری کے ذہن میں بڑا گہرا اثر مرتب کرتے تھے اور ان کے ڈراموں کی زبان بھی سلیس اور رواں تھی، ٹھیک ہے۔ اور امتیاز علی تاج کی تحریر یہ ایسی تھی، ٹھیک ہے، یہ تحریر کی خوبیاں لکھیں گے۔ امتیاز علی تاج کے کرداروں میں کون سی خوبیاں تھیں؟ امتیاز علی تاج کے کرداروں کی تخلیق میں بڑی فنی مہارت کا ثبوت تھا۔ وہ اپنے کرداروں کو نفسیاتی تجزیے کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ محض کٹ پتلی نہیں ہوتے بلکہ جاندار، زندہ اور متحرک ہوتے ہیں۔ مکالموں کی خوبیاں آگے لکھنی ہیں کہ ان کے ڈراموں کے مکالمے پتہ ہے نا، ڈائلاگس کو کہتے ہیں، چستی، برجستگی اور بے ساختی ملتی ہے۔ انہوں نے مکالمہ نگاری کی طرف خصوصی توجہ دی اور جذبات نگاری کی حسین مثالیں پیش کی۔ سن وفات 1970۔ اب سبق کی طرف، سوالوں کے جواب کی طرف آ جائیں گے۔ آرام و سکون سبق کی آپ پڑھائی نثر خوانی کر لیجئے گا۔ روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اگر روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو صحت پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تھکن سے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور بیمار ہو کر زیادہ وقت آرام کے لیے نکالنا پڑتا ہے۔ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے پر کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ اس کی بھی کیا وجہ تھی کہ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے اس لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ گھر میں اسے آرام و سکون نہیں ملتا۔ بیوی کا چلانا، بچے کا رونا، فقیر کی صدا، ہمسائے کا گانا بجانا اور بہت سا شور و غل اسے بیمار کر دیتا ہے۔ اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کام کے ساتھ ساتھ آرام بھی کرنا چاہیے، مریض اور ہمسائے کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے، شور و غل سے بچنا چاہیے، ورنہ بیمار ہو کر زیادہ وقت آرام کے لیے نکالنا پڑے گا۔ اگلا سوال، بہت زیادہ شور و غل ماحولیاتی آلودگی کا سبب ہے۔ شور آلودگی کی صحت پر کیا اثرات ہیں؟ شور کی آلودگی کے صحت پر کیا اثرات ہیں؟ شور کی آلودگی کے صحت پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، انسان کی سماعت خراب ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر، ڈپریشن اور دل کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کام کے ساتھ ساتھ آرام بھی کریں، متوازن غذا کھائیں، شور و غل سے بچیں، ورزش کریں، باقاعدگی سے صبح جلدی جاگیں اور رات کو جلدی سو جائیں، ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں۔ ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ ہمسائے کے ہارمونیم بجانے اور گانا گانے سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز مشق پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشق آپ لوگ نکال لیجئے۔ جی، سب سے پہلے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ وقت، اوقات، الف واو کاف الف کا اور تے، ضرورت، ضروریات، ٹھیک ہے۔ غذا، اغذیہ، یہ میں نے آپ کے اس میں ساتھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اغذیہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ طبیعت، طبائع، ہمسائے، ہمسایہ، یہ اغذیہ بھی آپ کے لیے نیا لفظ ہے۔ اس کی جمع غذا کا
طبیعت کا تبائے اور ہمسائے کا ہمسایہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، مذکر اور مونس لکھنے ہیں. بیگم شوہر، بیوی میاں، فقیر فقیرنی، ملازم ملازمہ میم ہما، بچہ بچی. اب ہم نے جملوں کو درست کرنا ہے. میرے ابو دفتر سے واپس لوٹ آئے. واپس اور لوٹ ایک ہی جیسے لفظ ہوتے ہیں، تو میرے ابو دفتر سے واپس آئے یا دفتر سے لوٹ آئے. ٹھیک ہے، دونوں طرح سے یہ جملہ بن سکتا ہے. ڈاکٹر نے مریض کو دوائی دی. دوائی نہیں ہوتا، دوا دی. حمزہ چھوٹی ای کو کاٹ دیجئے. میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے. ہو رہی نہیں ہوتا، ہو رہا ہے. رہا کر دیجئے یہاں پر. یہ میز پرانا ہو چکا ہے. میز مونس لفظ ہے، پرانی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. نوکر نے کمرے میں جھاڑو دیا. جھاڑو دیا نہیں، جھاڑو دی جاتی ہے. جھاڑو مونس لفظ ہے، تانیث ہے. آگے درست اور غلط فکرات کی اصلاح کرنی ہے. انسان کو بہت زیادہ فکر مند نہیں رہنا چاہیے. درست ہے. شور و غل کا مریض پر کوئی اثر نہیں ہوتا. غلط ہے، ہوتا ہے اثر. تھوڑا سا وقت آرام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے. درست ہے. ہمیں ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی درست ہے. صرف تھکان کی وجہ سے حرارت نہیں ہو سکتی. غلط ہے. دوا سے زیادہ آرام و سکون ضروری ہے. درست. بغیر آرام کیے محنت کرتے چلے جانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے. یہ بھی درست. آگے جی، غذا کے معاملے میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی. غلط. ٹھیک ہے. اس سے آگے دیکھیے. گرد و غبار سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے. درست. اور انسان کے لیے آرام اور سکون بھی بہت ضروری ہے. یہ بھی درست. اب آگے اعراب ہیں. اعراب آپ کے میں نے کاپیوں پر لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا لفظ ہے تردد. تے رے کے اوپر زبر، دال کے اوپر شد ہے، پھر پیش ہے، پھر دال کے اوپر جزم ہے. تقویت. تے کے اوپر زبر، کاف کے اوپر جزم، واو کے نیچے زیر، یہ کے اوپر زبر اور تے کے اوپر زبر. مطلق. میم کے اوپر پیش، توئیں کے اوپر جزم، لام اور کاف کے اوپر زبر. ٹھیک ہے. اور کاف کے لام کے اوپر زبر اور کاف کے اوپر جزم. ٹھیک ہے. شور غل. شور شین کے اوپر پیش، واو اور رے کے اوپر جزم، غین کے اوپر پیش اور لام کے اوپر زبر. مقوی. قوت والے کو کہتے ہیں. میم کے اوپر پیش، کاف کے اوپر زبر، واو کے نیچے زیر بھی ہے اور اوپر شد بھی ہے، اور چھوٹی کے زیر یہ کے اوپر جزم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ ہم مشق پر آ جاتے ہیں. کثیر الانتخابی سوالات. سبق آرام و سکون کے مصنف کون ہیں؟ سید امتیاز علی تاج. ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی؟ تھکان اور حرارت. میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے؟ صبح 10 بجے. ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی تاکید کی؟ خاموش لیٹے رہنے کی. سبق آرام و سکون میں گھریلو ملازم کا نام کیا تھا؟ للو. گھنٹی کس نے میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی؟ میاں نے. میاں صاحب کا نام اشفاق. ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا؟ ریٹھے. ٹھیک ہے جی. آگے خالی جگہ پر ہیں، اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں. جی دیکھ لیجئے. تردد کی کوئی خاص بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے. میم عین الف فا حمزہ نون ہے نا. میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے. دوا اور آرام و سکون. اتنا کام نہ کیا کرو. نصیب دشمنا. صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو. نصیب لکھ کر اور دشمنا دال شین میم نون الف نا اور نون غنہ. جی نہیں، دعا کی مطلق ضرورت نہیں. میم توئے لام کاف. مریض کے کمرے میں شور غل نہیں ہونا چاہیے. شور لکھ کر غل. یہ لفظ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے. ٹھیک ہے، تقویت بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ جانے یہ کون
اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے، اللہ مارا آئے گا یہاں پر۔ اللہ ماروں کا اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے، اللہ ماروں آئے گا، ٹھیک ہے۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں، نامراد اور 20 آئے گا، ٹھیک ہے۔ کم بخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کوئی چیز ٹھکانے پر نہیں رہنے دیں گے، ٹھکانے آئے گا اور کم بخت آئے گا۔ بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ صاحبزادے نے نغمہ سرائی، ٹھیک ہے، نغمہ سرائی آئے گا۔ سمجھ آ گئی؟ جی بیٹا، اب ذرا شروع میں آ جائیے۔ ہم نے 7 سبق پڑھے ہیں: ہجرت نبوی، مرزا غالب کی عادات و خصائل، کاہلی، شاعروں کے لطیفے، نسو اور سلیم کی گفتگو، پنچایت اور آرام و سکون۔ 9ویں اور 8ویں دونوں جماعتوں کا اسی میں سے پیپر بنے گا، ٹھیک ہے۔ ان کی دوبارہ نثر خوانی کریں اور تیاری کر لیجئے۔ جب اکتوبر میں آپ کے پیپر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اکتوبر کے پہلے ہفتے میں۔ اس کے بعد ہم نے نظم 2 پڑھی، حمد اور نعت، ٹھیک ہے۔ اب آگے میں آپ کو حصہ غزل میں سے 1 یا 2 غزلیں کرا دوں گی، ٹھیک ہے۔ حمد اور نعت کی تشریح بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، اور جو 2 غزلیں ہیں وہ بھی ہم کر لیں گے۔ تو اس طرح 7 سبق، 2 نظمیں اور 2 غزلیں آپ کے نصاب کا حصہ ہوں گی، اور مکالمہ اور خط نویسی تخلیقی کام میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کر لیجئے گا اور اچھی طریقے سے پیپر کی تیاری کر لیجئے۔ پیپر بورڈ کے پیٹرن پر بنے گا، جماعت ہشتم کے لیے بھی اور نحم کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ اس وقت پھر آپ کے پاس اسکول جب آئیں گے تو آپ کے پاس کم وقت ہوگا، ابھی سے آپ کے پاس پورا مہینہ ہے، اچھے طریقے سے تیاری کر لیجئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی غزل کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔